जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीलाग के साथ मैं हाजिर हूँ। आज वही कुछ हुआ है जिसका इंतज़ार था या तवक्को थी। कोई इतना बड़ा कोई उसमें क्या कहना चाहिए वो तो नहीं था। एक एक कहा जाता है ना कि गैर मुतवक्के ऐसा फ़ैसला तो नहीं था। मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको और ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको रिलीफ़ मिल गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ताहयात वो नाअहली थी वो उन्होंने ख़त्म करके 5-5 साल कर दिया और उसकी जो बेस बनाई गई है वो उन्होंने ये पार्लियामेंट का जो नया कानून आया था जिस पर कंट्रोवर्सी चल रही थी कि क्या ये उनकी नाअहली 5 साल के लिए होगी या फिर ताहयात होगी। सो इस पर ज़रा बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है किस्मत के धनी हैं, में से ये उनको दाद देनी पड़ेगी। जितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात में वो घिरे हैं और बहुत मतलब खौफनाक मुश्किलात में घिरे हैं, उनसे अगर आप कंपेरिजन करें ना उनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का या इमरान खान साहब की या और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं उनकी इंटेंसिटी बड़ी मतलब कम नहीं थी और इसके बावजूद उनका आके सर्वाइव करना, ना सिर्फ सर्वाइव करना बाकी आके तीसरी और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की लाइन में लग जाना, मतलब एक उसको अनबिलीवेबल सी चीज़ है। वो 3-4 चीज़ें मैं आपके साथ में ज़रा शेयर करूँगा कि इसका क्या आके इम्पैक्ट होने वाला है। नवाज शरीफ साहब के रास्ते में जो आखिरी एक दरार थी वो भी या आखिरी एक रुकावट थी वो भी ख़त्म कर दी। और साथ में ये देखेंगे काजी फैज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस साहब उनके बारे में थोड़ा सा साफ जरा पीटीआई को रिजर्वेशन है आज के लिए बहुत पुरानी है। जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब तो उस रेफरेंस किया था उनके खिलाफ, अगरचे जनरल फैज़ एंड कंपनी जो है जनरल बाजवा साहब वो उस रेफरेंस के पीछे थे कि गुस्सा वही था कि उन्होंने फैज़ाबाद धरने पे उन्होंने अपनी जो फैसला दिया था वो उनको पसंद नहीं आया था। हालांकि फैसला मत से बड़ा ज़बरदस्त फैसला था और उस पर अगर अमल करते तो हम बहुत सारी हमारी ये बीमारियों से, मुश्किलात से और मसाइल से ये मुल्क बच सकता था। और अगर उस पर अमल करके आगे चलते तो आज शायद ये मुल्क जो है पहले के निस्बत ज़्यादा बेहतर हालत में होता। सो उनका काजी साहब के फैसले को मैं कम अज़ कम इस मामले में उनको एंडोर्स करता हूँ कि उन्होंने जिन चीज़ों का उन्होंने वहाँ पे पॉइंट आउट किया था वो ठीक चीज़ें थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काजी साहब का एक मतलब पीटीआई समझती है कि उसमें कंट्राडिक्शंस भी हैं, कुछ गुस्सा भी है, कुछ एंगर भी है, कुछ जल्दी भी है जो नज़र भी आती है कि पीटीआई के मामले में उनका लग रहा है कि थोड़ा सा उन पे आती है तनकीद आती है कि और पीटीआई की किसी हद तक जेन्युइन तनकीद भी लगती है। मसलन खोसा साहब जो हैं जब वो वीडियो चलाना चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कागजात छीने गए, अगर लोगों को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, बला बला और बहुत सारी चीज़ें, तो वो उस वक्त वो नहीं चलने देते उसकी वीडियो जो है। लेकिन सदारती रेफरेंस के वक्त वो वीडियो जो है वो उसमें चलाई जाती है, वो चलाने देते होते हैं। सो उस पर भी तनकीद आती है कि जनाब कि पीपल्स पार्टी की अगर उनका रेफरेंस आया तो उस पर तो वीडियो चल सकती है। तो खोसा साहब चलाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट, तो वो समझा जाता है कि जनाब कि नहीं ये आप नहीं चला सकते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किसी उस वक्त जब वो बात हुई थी मतीउल्लाह जान साहब और असद तूर साहब जो हैं जब उनको उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई थी तो उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया, याद भी था, जो रखना भी चाहिए था। तो लेकिन उसकी जब बात इमरान रियाज साहब की हुई तो वो कहते हैं कौन इमरान रियाज। सो इट वॉज़ वेरी मतलब स्ट्रेंज ऑन द पार्ट ऑफ ये चीफ जस्टिस साहब है। सो इस तरह की चीज़ें मेरा ये ख्याल है कि खुदा जब आपको कोई मनसब देता होता है तो उस वक्त आपको आपको इन ये चीज़ों से बालातर होना पड़ता है। आपको अपने अगर मुखालफिन के साथ या वो लोग जिन्होंने माजी में आपसे ज़्यादतियाँ की होंगी उनके साथ स्कोर सेट लेंगे, ये तसव्वुर कम अज़ कम उनको नहीं मिलना चाहिए कि जनाब कि हमारे क्योंकि पुराने कुछ कोई गुस्से हैं या क्योंकि हमने रेफरेंस फाइल किया था, हम उस वक्त वज़ीर आज़म थे, या ट्रोलिंग की गई काजी फैज़ ईसा साहब की, क्योंकि हमारे दोस्त जो पीटीआई वाले हैं ये भी तो थोड़ा सा वो कहते हैं छुरी तले सांस नहीं लेते। ये भी किसी बंदे ने थोड़ी सी बात की, कोई कमेंट किया, थोड़ी सी बात ना पसंद आई, फैसला ना पसंद आया, ये भी तो सोशल मीडिया पे इसके बाद उस बंदे को, इदारे को, अथॉरिटी को फिर उसकी भी तो ऐसी तैसी और गाली गलोच अगेन जो शुरू हो जाती है। तो ये भी तो किसी बंदे को स्पेस देने को तैयार नहीं है। जो इनके इस पे बिहाव पे मेरा ख्याल है इनको भी ज़रा थोड़ी सी अपनी इस स्ट्रेटजी को बदलने की ज़रूरत है। बुली करने की, गुस्सा करने की, गाली देने की, उसका नुकसान ही हुआ है पीटीआई को। ये बता दूँ मैं वैसे ओवरऑल वो ठीक है, काजी साहब को इन चीज़ों से बालातर होना चाहिए, कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ये उनको उनका इमेज ये नहीं बनना चाहिए कि पीटीआई के खिलाफ हैं, या जैसे माजी में था कि इमरान खान साहब के वो फैसले नहीं सारे केसेस नहीं सुन सकते थे। उनको इस चीज़ से उनको बाहर निकलना चाहिए था, ये तस्वर नहीं आना चाहिए। वो बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए, चाहे उनके मुखालफिन या हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ भी करती रहें सोशल मीडिया में, ही शुड बी अबव दिस थिंग। लेकिन क्या करें, इंसान है। और पीटीआई जैसे मैंने कहा कि उन्होंने फैसला दिया और पिछले हफ्ते ऐसी उनकी ट्रोलिंग की गई काजी फैज़ ईसा साहब की, वो भी इंसान है ना यार, गोश्त पोश के है ना। हमें ये कह देना कि जनाब कि आप बिल्कुल वो हो जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ फेयर हो जाएं, इंसाफ से काम लें, वो किसी बात पे गुस्सा ना करें, ये कहने की हद तक बड़ी अच्छी बातें लगती हैं। लेकिन आप और मैं हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस पोस्ट पे रखें, आप और हम उससे निकल सकते हैं बाहर। अगेन कैन वी राइज अबव इट, आई डाउट।
ٹو بی فیئر میں اپنی بات کر لوں، اگر میں بالکل وہ کہتے ہیں آئی کانٹ پریڈکٹ اباؤٹ مائی سیلف کہ میں اگر اس عہدے پہ ہوں اور میرے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہو تو کیا میں فیئر رہ سکوں گا؟ شاید نہ رہ سکوں، یہ مجھے اس کا اعتراف کرنے دیں، کنفیشن کرنے دیں. لیکن بہت بڑی پوسٹ ہے کہ قاضی صاحب کو یہ چیزیں میرا خیال سائڈ پہ کرنی چاہیے ہوں گی کہ بعض عہدوں کی ڈیمانڈ، لیکن نہیں ہو سکے. پی ٹی آئی بھی اپنا پیس انہوں نے رکھی ہوئی ہے، روز قاضی صاحب پہ وہ بھی متبرہ پڑھتے ہیں اور روز ان پہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. قاضی صاحب بھی اگلے دن اس میں کورٹ میں بیٹھ کے یہ اسی طرح کی چیزیں کہتے ہیں، یا ان کو وہ ریلیف یا وہ ان کو کنسیشن نہیں مل رہی جو پی ٹی آئی سمجھتی تھی ان کو ملنی چاہیے. سو دیٹس اندر اسٹوری. ایک بات آ گئی درمیان میں کیونکہ قاضی صاحب سے شروع ہوئی تھی. سو چل رہا ہے میچ دونوں سائڈ سے، پی ٹی آئی والے بھی چلا رہے ہیں ادھر سے، انہوں نے بھی وہ جیسے میں نے کہا کہ جہاں ان کی جنرل بات سننی جانی چاہیے تو نہیں سنی جا رہی. اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو فیصلہ ہے اگرچہ وہی والی بات کہ فیصلہ متوقع تھا اور ایک تو نواز شریف صاحب کے اس میں رستے میں آخری ہلڈل تھی وہ دور ہو گئی. یہ چیز کی داد میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں 3 بڑے بڑے مسئلے ہوئے ہیں ان کو، یہ نواز شریف صاحب کو، تینوں سے نکلے ہیں یہ انبلیویبل. اب اس کو لگ کے ہیں ہمارے اداروں کی یا سپورٹ کریں، یا وہ کہتے ہیں ود دا چینج آف یا کمانڈ، ملٹری کمانڈ چینج ہونے کے ساتھ بھی چیزیں بدلتی ہیں، جس پر عمران خان صاحب کے حامی جو ہیں وہ بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ جناب اگر نواز شریف صاحب اتنی بڑی بڑی بلاؤں سے، سزاؤں سے، جلا وطنیوں سے وہ واپس آ سکتے ہیں، چوتھی دفعہ لائن میں لگ سکتے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے. عمران خان صاحب کے تو ابھی کام شروع ہو رہا ہے، پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے ہیں. تو جو بات میں بار بار کہتا ہوں، تو نواز شریف صاحب میں ایک چیز ہے، زرداری صاحب میں ہے، گیلانی صاحب میں ہے، باقیوں میں بھی ہے، وچ عمران خان لیکس، جو آپ لوگ تو صاحب ذرا اپریشیٹ نہیں کریں گے. آپ تو کہتے ہیں خان صاحب تو کوئی غلط کر ہی نہیں سکتے. وہ ہے صبر، وہ ہے پیشنس. مطلب کسی پولیٹیشین کے لیے یہ مسٹ کوئی ایک کوالٹی جو ہونی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی تو صاف ذرا پیدائشی کوالٹی آپ میں ہونی چاہیے. لوگوں کو خواب دکھائیں، سرسبز باغ دکھائیں اور ایسے جھوٹ بولیں کہ لوگ بادشاہ جھومتے رہیں اور آپ کے دیوانے ہو جائیں. یہ آرٹ تو ہر سیاستدان کو آتا ہے اور آنا چاہیے، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. اب جتنے بڑے جھوٹے ہوں گے، آ کے اس میں جھوٹ بولیں گے، لوگوں کو کہانیاں سنائیں گے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ امپریس ہوں گے، آپ کے پیچھے ہوں گے. وہ کوالٹی تو ہے. لیکن دوسری جو بڑی کوالٹی مینوورنگ، مطلب لوگوں کو یوز کرنا، استعمال کرنا، مینوور کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، یہ بھی 2-4 کوالٹیز ہیں سیاستدانوں کی ماشاءاللہ. جو تیسری بڑی ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب باقی چیزوں میں بالکل ماشاءاللہ وہ کسی سے کم نہیں ہے. اس میں سر سبز باغ دکھانے ہوں، بڑی بڑی باتیں کرنی ہوں، دعویٰ کرنے ہوں دنیا جہاں کے. آپ کو بتاؤں برطانیہ میں یہ ہوتا ہے، چائنا میں یہ ہوتا ہے، رشیا میں یہ ہوتا ہے، کوریا میں، ہالینڈ میں، امریکہ، وہ ساری چیزیں انہیں آتی ہیں، پتہ ہے انہیں سب کچھ. اور دوسری ساتھ میں جیسے میں نے کہا کہ وہ مینوور بھی ہیں، اگر کر سکتے ہیں اس میں ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں باقی سیاستدانوں کی طرح. وہ ساری کوالٹی سیاستدانوں والی ہیں، زرداری صاحب والی، وہ والی. آپ اسے نہیں اگری کرتے بات کریں، میری اپنی ریڈنگ ہے ان کے بارے میں. لیکن تیسری کوالٹی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، وہ ہے پیشنس، صبر. مطلب آپ کو 2-4 میں چیزیں بتاؤں. بینظیر بھٹو صاحب 1996 میں ان کو ان کی حکومت ڈسمس ہوئی تھی. پتہ پیپلز پارٹی کی حکومت پھر کب واپس آئی تھی؟ 2008 میں. یہ کتنے سال بنتے ہیں اب ذرا دیکھ لیں کہ 12-13 سال بنتے ہیں. 12-13 سال بعد انہوں نے صبر کیا. حکومت میں آنے کے بعد کی بات کروں، پہلے تو 22 سال خان صاحب نے کوشش، وہ سٹرگل کا پیریڈ تھا. پیشنس یہاں سے شروع ہوتا ہے، ونس یو آر آؤٹ آف پاور پھر آپ نے کرنا ہوتا ہے. وہ کیا. نواز شریف صاحب 1999 میں آؤٹ ہوئے، 2013 میں واپس آئے. 14 سال میں بتا رہا ہوں کیسے اس میں چیزیں جو ہے نا کی جاتی ہیں ساری کی ساری. اب وہ دوبارہ 2017 میں آؤٹ ہوئے، اس میں 6 سال بعد وہ دوبارہ وہ آنے کو تیار ہیں. سو خان صاحب کو یہ ہے کہ وہ اس میں پیشنس رکھتے ہیں. مثلا ایک اور چیز ہے کہ نواز شریف صاحب کی 1999 میں ان کو تاحیات ان کو نااہل کر کے ان پہ 50 کروڑ روپے جرمانہ تھا اور ان کو ساتھ میں 14 سال ان کو قید بھی تھی طیارہ سازش کیس میں. اس کے جو تھے جناب مشرف کا تھے نا، اور مشرف نے خود کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم، بینظیر بھٹو ختم، یہ واپس نہیں آئیں گے. آج وہ دوبارہ نواز شریف صاحب واپس آئے 2007 میں، اسی مشرف صاحب کے دور میں ہے، اور 2013 میں وزیر اعظم بھی بن گئے. سر ایک اور رکاوٹ تھی ان پہ. وہ رکاوٹ کیا تھی کہ تیسری دفعہ یہ نہیں بن سکتے، یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. انہیں مشرف صاحب نے کلاز رکھ دی تھی LFO میں. وہ انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے اس میں 18ویں ترمیم میں اس کو انڈو کروایا 2012 میں، میرا خیال ہے 2010 میں، اور 2013 میں وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. انہی عدالتوں نے، سپریم کورٹ نے 10 سال بعد یہ نواز شریف صاحب کے کیسز جو تھے، جناب مشرف دور کی جو سزائیں تھیں وہ معاف کر دی تھیں یا انہوں ریورس کر دی تھی، اور انہوں نے 40 کروڑ روپے جرمانہ جو تھا وہ واپس لیا تھا، واپس ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ یہ نیب کی تاریخ میں ہوا تھا. جو جرمانے انہوں نے ادا کیے تھے وہ سارے واپس کروائے گئے، وہ بھی لیے نواز شریف صاحب نے. اور پھر وہ پھنس گئے اس میں، اس کو تیسری وہ جو کلاس تھی، وہ پابندی تھی، اس میں سے نکلے وہ کہ تیسری دفعہ پھر وزیر اعظم بنے. آئین میں باقاعدہ اس میں چینج کی گئی تھی، اس میں امینڈ کیا گیا تھا کہ بن سکتے ہیں، بن گئے. اب وہ اس میں پھنس گئے تھے، پاناما میں پھنس گئے تھے.
پھر تاحیات نہلی ہوگی، پھر سزائیں ہوگی، جیل بھی بھگت لی، 4 سال جلا وطنی بھی بھگتا ہے، واپس آتے باشو پھر دیکھیں نیب نے سارے کیسز بھی بند کر دیے ہیں، انہوں ریورس لے لیں، آج سپریم کورٹ نے ان کی تاحیات نہلی بھی ختم کر دی ہے، اور چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کا ایک ہی سبق ہے، اس سے پیشنس، میرا یہ خیال ہے، پیشنس، امید اینڈ کوشش، یہ آپ کرتے رہیں، یہ کوئی بندہ کرے اپنے کسی پروفیشن میں، وہ چیزیں آتی ہیں۔ خان صاحب کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ پیشنس سے کام لے ذرا۔ ہاں یہ ضروری ہے، آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ ود اے چینج آف ایک اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، آپ کی دشمن ہوتی ہے، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل مشرف ہے، وہ نواز شریف صاحب کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا۔ جنرل کیا نہیں ہے، ان کو سپیس ملنا شروع ہو گئی، آپ کے سامنے ہے۔ اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت ان کو دوبارہ جب یہ پاناما ہوا تو اس وقت یہ تھے جنرل یہ باجوہ صاحب تھے، انہی کے دور میں سزائیں ہوئی نا، انہی کے دور میں ان کو یہاں سے جانا پڑا نا، یہاں سے تاحیات نہلی انہی کے دور میں۔ اب جو ہی نئے آرمی کمانڈر ہیں پھر دیکھیں ان کی واپسی ہوگی۔ خان صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب کہ ان کو یہ 3-4 سال جو ہیں ان کو مشکل ہوں گا، میں بھی ایک نیا چیف ہے کبھی پھر آپ کے لیے رہتے ہوں، لیکن سوال یہ کہ خان صاحب کا اتنا بڑا انتظار کرنے کو تیار ہیں، جو میرا کوشچن ہے بار بار، وہ تو کہتے ہیں مائی ویئر آئی، ابھی کوئی بات نہیں تو چڑھ جاتے ہیں اس پہ، نہ سپریم کورٹ پہ بھی چڑھائی ہو جاتی ہے، فوج پہ بھی ہو جاتی ہے، جرنیلوں پہ، ایجنسیوں پہ، پارلیمنٹ پہ، میڈیا میں۔ ان چیزوں کی وجہ سے انہیں بہت سارے ادارے جو ہیں نا، کوئی پرفیکشن، یہ کوئی پرفیکٹ ادارے نہیں ہمارے اس ملک میں، نہ انہوں نے خان صاحب کے دور میں بنے تھے کوئی اس طرح کے پرفیکٹ، اگر ہوتے تو پھر 2018 میں اسی فوج اور ان ایجنسیز کے ساتھ پاور میں خان صاحب نہ آ رہے ہوتے۔ سو وہ جو پرفیکشن دیکھی جائے، ووٹ بہت بڑھ گئے، ووٹ ٹھیک ہے جی بڑھ گئے، پارٹی آپ کی ایگزسٹ نہیں کرتی، پارٹی نہیں ہے آپ کے پاس یہ بلا نہیں ہے، بیٹ نہیں ہے، تو آپ کو تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا خان کو سیاست آتی ہے، بالکل آتی ہوگی ماشاءاللہ، ایسے وزیر اعظم تو کوئی نہیں بن جاتا نا، آتی ہوتی ہے۔ اس پاپولیرٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے انلیس آپ اس کو ووٹ بینک میں اس کو وہ نہ کریں، اس کو ڈیوالٹ نہ کریں، اس کو ٹرین نہ کریں۔ بہرحال نواز شریف صاحب جناب، ان کو یہ قسمت کا دھنی کہیں، ان کو کہیں جناب کہ وہ ان کو ادارے سپورٹ کرتے ہیں، فوج سپورٹ کرتی ہے، ان کو ایجنسیاں کرتی ہیں، سپریم کورٹ کرتی ہے، اور وہ بھی باز نہیں آتے، وہ بھی ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو، فوج کو بھی، وہ بھی ٹکر مارتے ہیں۔ میری ابھی یہ رکھ لیں، یہ ویڈیو ہے نا، کوئی اگر آپ میں سے کوئی سیو کرنا چاہے، 1-2 سال بعد وہ پھر کوئی نہ کوئی پھڈا ہوگا، پھر کوئی نہ کوئی ٹکر ماریں گے، اور پھر بالکل رپیٹ ہوگی۔ اب دیکھ لینا 1999 میں ہوا، پھر 2000 اس میں ہوا، 17 میں ہوا، ابھی پھر وہ آ رہے ہیں۔ ان کا ایک ہے، اچھا اس سے پہلے 90s میں ہوا، 1993 میں ہوا تھا، ان کے صدر اسحاق کے ساتھ، اور اس وقت جنرل کاکڑ کے ساتھ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑ گیا۔ سو میاں صاحب، پھر اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ پھڈا ہوا، پھر مشرف کے ساتھ ہوا، پھر ان کا جنرل اس کے ساتھ ہوا، باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا۔ سو دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس ملک کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، یہ کیسے ہے کہ جب تو اگر سزا دینے پہ آئے تو میاں صاحب کو انہوں نے 3 دفعہ سزائیں دی ہیں، 3 دفعہ سزائیں ملی ان کو۔ جب ان کو معاف کرنے، ریلیف کرنے کے لیے، دینے کے لیے، تو باشو ساری کی ساری عدالتیں ہوں، آپ کے نیب ہوں، آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کو سب انہوں نے باشو ٹھیک کر کے رکھ دیا۔ اس سے کیا خوبصورت، مطلب واٹ اے کنٹری جو ایک آتا تھا نا ان کا، ایک یہ فروخ قیصر صاحب ہوتے تھے، وہ ان کا پی ٹی وی پہ آتا تھا، تو ایک گورا آتا تھا پاکستان میں، تو ان کا ڈرامہ تھا ایک کٹ پتلیاں جو آتا تھا، اس میں ہوتا تھا، گورا صاحب کہتا تھا جب کسی بات پہ حیران ہوتا تھا تو وہ کہتا واٹ اے کنٹری، تو واٹ اے کنٹری سر جی، مزے کریں سر۔